اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے تقریباً 12 سال سے اس مقدس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کا خلاصہ بیان کیا جاتا رہا ہے اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آج میں انشاءاللہ پارہ 19 کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو اسے اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ سورہ فرقان آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وائے خرابی میری ہائے، میں نے کسی طرح فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آنے والی نصیحت سے، اور شیطان انسان کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب کفار پر نازل فرمائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی کہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور اس کی بات کو نہ مانا ہوتا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو مان لیا ہوتا، اور وہ اس بات پر ملال کریں گے کہ کاش ہم نے شیطان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور شیطان کی عادت ہی ایسی ہے کہ وہ انسان کو مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انسان کی بری صحبت اور اچھی صحبت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ہم نشیں سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یعنی کہ انسان جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اسی کے ساتھ پہچانا جاتا ہے اور اسی کے جیسا مانا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لوگوں سے دوری اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلا فاجر سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے برے اعمال کو تمہارے لیے مزین کر کے دکھائے گا اور اپنے اعمال کو تمہارے سامنے اچھا کر کے دکھائے گا اور چاہے گا کہ تم بھی اس جیسا بن جاؤ۔ دوسرا شخص احمق شخص سے بھائی چارہ نہ کرو کہ وہ اگر کبھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ احمق شخص کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے اور اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ تیسرا، جھوٹے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے سامنے جھوٹ بولے گا اور اگر تم اس کے ساتھ سچ بھی بولو گے تو وہ دوسرے لوگوں کو جا کر تمہارے بارے میں جھوٹ ہی کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بری صحبت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اچھی صحبت کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ کہ تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ساتھی کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تم خدا کو یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے اور جب تم اپنے رب کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے بری صحبت ہیں تو ہمیں اچھا بنائے اور اگر ہم کسی بری صحبت میں بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اب سورہ شعراء کی آیت نمبر 34-35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ ایک دانا جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، تب کیا مشورہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنے معجزات دکھائے تو فرعون کو یہ یقین تو ہو گیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے، تو اس وقت اسے یہ ڈر اور خوف کھائے جانے لگا کہ کہیں لوگ اسے اپنا معبود چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو ماننا نہ شروع کر دیں۔
تو اس نے ایسا کیا کہ اپنے گرد کے سرداروں سے وہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلانے لگ گیا اور کہنے لگ گیا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ اور اس وقت اسے یہ بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اتنی مشکل اس لیے نہ ہوئی کہ اس زمانے میں جادوگری بہت عام تھی اور اس کا رواج بہت زیادہ تھا کہ لوگ جادوگری سیکھا کرتے تھے۔ تو اس نے معاذ اللہ یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں، تو اب تم اس بات پر کیا مشورہ دیتے ہو کہ تم ان جادوگر کے ساتھ کیا کرنا چاہو گے؟ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرعون کا یہ جو طریقہ ہے اسے آج کے زمانے میں ہم سیاسی چال بازی کا نام کہتے ہیں، کہ لوگ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اور اگر کسی منصب پہ کسی کی اچھی بات ہو رہی ہے اور وہ اس سے جلتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو نیچے گرا دیں اور اس کے بارے میں وہ جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی عبرت بیان کی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس کے بارے میں برائی بیان فرمائے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے صراط پر روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب نہ پالے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص کو کسی مسلمان بھائی کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانا ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کا کھانا کھلائے گا، اور اگر کسی شخص کو کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کی غرض سے کپڑا پہننے کو ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کا کپڑا پہنائے گا۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہم ایسے لوگوں میں شامل تو نہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے بارے میں جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے دور فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سورہ شعراء آیت نمبر 136 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بولے ہمیں برابر ہے چاہے تم نصیحت کرو یا نہ سہو میں سے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں سنایا اور انہیں نصیحت کرنا چاہی تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے تو یہ بات برابر ہے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں یا نہ کریں، ہم آپ کی کوئی بھی بات نہ مانیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اور وہ لوگ کہ جب انہیں رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو دوسروں کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ فی زمانہ یہ بات دیکھی جائے کہ نصیحت قبول کرنے والے لوگ پائے ہی نہیں جاتے۔ اگر کسی کو کوئی نصیحت کی جائے اور اگر نصیحت کرنے والا عمر میں چھوٹا ہو یا پھر کسی مرتبے میں کوئی چھوٹا خاندان والا کوئی نصیحت کرے کسی بڑے خاندان والے کو، یا پھر کوئی غریب شخص کسی مالدار کو کوئی نصیحت کرے تو اسے اپنی شان میں کمی لگنے لگ جاتی ہے اور وہ یہ بات اسے ناگوار گزرنے لگ جاتی ہے کہ کوئی اسے نصیحت کیوں کر رہا ہے، اور وہ اس کے گلے پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمیں نصیحت قبول کرنے والا بنائے، آمین۔ اس کے بعد سورہ نمل آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لائے تھے۔ مفسرین کرام میں اس آیت میں یہ لفظ آیا آن پڑے گی، اس کی 3 تفسیر بیان کی ہیں کہ سب سے پہلا کہ جب کفار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا، دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا وقوع ان پر لازم ہو جائے گا، اور تیسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جب ان پر حجت پوری ہو جائے گی، یعنی کہ جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینے اور برے کاموں سے ترک کرنا چھوڑ دیں گے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب کفار کو نصیحت کرنے کی کوئی امید باقی نہ رہ جائے گی، اور یہ وقت قیامت کے نزدیک کا وقت ہوگا۔
اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے، یعنی کہ اس جانور کا نام ہوگا دابۃ الارض، اور وہ ایک عجیب و غریب فصیح و بلیغ کلام کرنے والا چوپایا ہوگا جو کہ لوگوں سے کلام کرے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارکہ سے ان کے اوپر ان کی پیشانی پر ایک نورانی خط کھینچے گا، اور جو لوگ برے ہوں گے یعنی گناہ گار ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے ایک مہر لگائے گا۔ اور یہ جو جانور ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بارے میں فرمائے گا کہ تم لوگ اللہ کی بات کو نہ مانتے تھے اور میں اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں۔ اس کے بعد سورہ نمل آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے جب پھریں پیٹھ لے کر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو مردہ قرار دیا کہ جب تم اسے کوئی نصیحت کرو تو وہ نہیں سنتے۔ اس آیت مبارکہ میں بعض حضرات استدلال کرتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، بلکہ یہ بات کہنا غلط ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اعلیٰ حضرت اس آیت مبارکہ خلاصہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں سننے کی نفی نہیں بلکہ سنانے کی نفی ہے، کہ جب کفار کو کوئی نصیحت سنائی جائے تو آگے سے وہ مردہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، وہ کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں اگر مر جائیں تو وہ ہماری بات نہیں سنتے اور مردے سنتے ہیں، اس بات کا ثبوت ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں میدان میں لے کے گئے اور کفار بدر کے مرنے کی جگہ بتائی کہ یہاں فلانا شخص گر کر مرے گا اور یہاں فلانا شخص گر کر مرے گا۔ اور جب بدر کی جنگ ختم ہوئی تو جہاں جہاں آقا علیہ السلام نے ان کی لاشوں کے گرنے کا بتایا وہیں وہیں ان سب کی لاشیں گری ہوئی تھیں۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کو ایک کنویں میں جمع کر دو، اور پھر ان سب کی لاشیں جو ہیں ایک کنویں میں جمع کر دی گئیں، اور پھر آقا علیہ السلام ان لاشوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے والد کے نام کے ساتھ انہیں پکارا اور فرمایا، جو سچا وعدہ خدا کا اس کے رسول نے تمہیں دیا تھا، کیا تمہیں اب پتہ چلا کہ وہ سچ ہے اور وہ حق ہے اور اس کے سوا کوئی سچ نہیں؟ تو اب تم کیا کرتے ہو کہ تمہارا حال کیا ہے؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مردوں سے کلام کر رہے ہیں، کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تم سے زیادہ نہیں سنتے، تمہارے برابر سنتے ہیں، ہاں لیکن ایسا ہے کہ یہ مجھے لوٹ کر جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس بیان میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہے تو آقا علیہ السلام کے صدقے سے اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں آپ سب سے یہ بات کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، کہ یہ ایک عمل صدقہ جاریہ کا عمل ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نیک کام کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو ہدایت دے گا تو اسے اس ہدایت اور اس شخص کے وہ کام کرنے کا بھی برابر ثواب ملے گا۔ آخر میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات ہمارے مدرسے کی تعمیر میں دیجیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے روز انسان اپنا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سائے کے تلے ہوگا۔ تو آپ لوگ کیا نہیں چاہتے کہ قیامت کے روز آپ بھی کسی چھاؤں میں کھڑے ہوں؟ میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے مدرسہ صراط مستقیم کی تعمیر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ جزاک اللہ۔